میں تھے وہ بھی یاد دلایا، اور اس طرح دنیا کے بعد قبر میں جاتے ہیں ان باتوں کو بھی بتایا، قبر کے بعد قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہوں گے ان باتوں کو بھی بتایا، قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا ان باتوں کو بھی بتایا، حوض کوثر ہوگا ان باتوں کو بھی بتایا، اور آخر میں جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا ان باتوں کو بھی بتایا۔ تو تمام نبیوں نے آ کر ان باتوں کا یقین دلایا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آ کر تمام نبیوں کی دعوت کو ایک ساتھ جمع کر کے تمام نبیوں کی صداقت کی تصدیق کی، تمام نبیوں پر ایمان لانے کو کہا، تمام رسولوں پر ایمان لانے کو کہا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کو کہا، تمام فرشتوں کا یقین کہا، اور کہا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ان تمام باتوں کا یقین دلانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا، اور ارشاد فرمایا کہ اب جو کوئی اے میرے محبوب آپ کے نقش قدم پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ فرمایا کہ جو کوئی میرے نبی سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے نقش قدم پر چلے، اس کو چاہیے کہ اس کی سنتوں کو زندہ کرے، اس کو چاہیے کہ اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ تو میرے عزیزو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کریں، ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے 24 گھنٹے گزاریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمالوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ یہ دعائیں، یہ اعمال ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا اپنے صحابہ کو بتائی کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے اور پڑھ کر اپنے گھر پر اپنی دکان پر دم کر دے تو وہ دکان آگ سے محفوظ رہتی ہے، وہ گھر آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ کہ بہت سارے صحابہ، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے ابو دردہ، اے ابو دردہ آپ کی دکان پر آگ لگ گئی ہے، آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میری دکان کو آگ نہیں لگ سکتی، میری دکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ وہ دوبارہ کہنے لگے آپ کی دکان کو آگ لگ گئی ہے، انہوں نے دوبارہ فرمایا میری دکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میں نے اپنے نبی سے ایک دعا سیکھی ہے، وہ دعا میں رات کو پڑھ کر آیا تھا، اپنی دکان پر پھونک کر آیا تھا، میری دکان جل ہی نہیں سکتی۔ تو جب دیکھا وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کے ساتھ مارکیٹ گئے، مارکیٹ میں جا کر دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ ان کی دکان کے دائیں جانب بھی ہے، آگ ان کی دکان کے بائیں جانب بھی ہے، دونوں طرف سے آگ آ رہی ہے لیکن ان کی دکان پر آگ نہیں جا رہی۔
ان کی دکان پر آگ نہیں جا رہی، یہاں تک کہ آگ مکمل بجھ گئی اور ان کی دکان پوری طرح محفوظ رہی۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ میری دکان نہیں جل سکتی، وجہ کیا ہے؟ میں نے رات کو اعمال کیے تھے، میں نے رات کو دعا پڑھی تھی، وہ دعا میں نے پھونکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے نبی کے اعمال میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس اعمال کو کرے، اس دعا کو پڑھے، تو اس دعا کا اثر دنیا میں بھی ملتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا ہے، یہ دعا چاہیے، ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس دعا کو ہم یاد کریں، جب گھر سے نکلیں گھر پر پھونک دیں، جب اگر کوئی دکان ہے دکان پر پھونک دیں، کوئی بھی ایسی قیمتی چیز ہے اس پر پھونک دیں۔ اس دعا کی برکت سے وہ نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔